قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على يسوع الدين والإيمان باب الأمن والأمان كلمة الرحمن كسر الأصنام والأوثان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان مصداق مرج البحرين يلتقيان. الإمام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبى وصخر أبي شبير وشبر وحامل الباب الخيبر والساقي حزن الكوثر الذي سمت أمه حيدر. الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قول النبی المختار لأتين الرائط غدا رجلا كرارا غير فرار. والآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات بھیجے محمد والے. عظمت محمد والے محمد پر بلند ترین صلوات بھیجے. اس مقدس اور مقبول اور مخصوص امام بارگاہ معصوم میں ہر برس کشکول طلب لے کر حاضری دینے کا شرف حاصل ہوتا ہے. اس سال بھی اپنی خطابت کا نذرانہ عقیدت معصوم کی درگاہ میں پیش کرنے کے لیے امام بارگاہ معصوم میں خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. قرآن اور وارثین قرآن ہمارا موضوع گفتگو ہے. ہم نے سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ اس کی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ذات واجب نے ہر قرآن کے قاری کی بند آنکھوں کو اس آیت کے ذریعے سے کھول دیا ہے کہ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. آپ کی ہدایت کے لیے اللہ نے ایک تو نور بھیجا ہے اور ایک کتاب مبین بھیجی ہے. ایک نور بھیجا ہے اور ایک کتاب مبین بھیجی ہے. آیت ہی سے یہ واضح ہو گیا کہ ہدایت کے لیے اللہ نے خاک کا انتخاب نہیں کیا بلکہ نور کو منتخب کیا ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکر گزار ہوں اور شناسہ بھی ہوں، اس لیے مجھے زیادہ
محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کی سماعتوں کو اپنی خطابت کے ساتھ مجھے مربوط کرنا ہے۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی جانب سے ہدایت کے لیے ایک تو نور آیا ہے اور ایک کتاب مبین آئی ہے۔ آیت کی جو تنزیل میں ترتیب ہے اس میں پہلے یہ نہیں کہا کہ پہلے کتاب مبین آئی ہے پھر نور آیا ہے۔ آج ذرا اس آیت کو ذرا سی تحقیق کریں جو میں نے تلاوت کی ہے، بلکہ آیت میں پہلے نور ہے پھر کتاب مبین ہے۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی جانب سے ایک تو نور آیا ہے اور ایک کتاب مبین آئی ہے، یعنی آیت میں پہلے نور ہے پھر کتاب مبین ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آیت میں پہلے نور ہے پھر کتاب مبین ہے، پہلے نہیں ہے کہ کتاب مبین پہلے ہے پھر نور ہے، بلکہ آیت کی تنزیل اس طرح سے ہے، ہدایت کے لیے پہلے ہم نے نور بھیجا پھر کتاب مبین بھیجی۔ اب پتہ چلا کہ ولادت علی سے پہلے قرآن مجید کی آیتوں کا نازل ہونے کا سلسلہ کیوں جاری نہیں ہوا؟ کیونکہ قرآن مجید کی آیت میں نور پہلے ہے، کتاب بعد میں ہے۔ پہلے 12 رجب کی 13ویں شب کو صدف کعبہ میں گہر قرآن آ تو جائے، توجہ چاہ رہا ہوں، وارث قرآن آ تو جائے۔ جب قرآن کا وارث آئے گا پھر کتاب آئے گی۔ اب پتہ چلا کہ 12 رجب کی 13ویں شب کو علی پہلے کیوں آئے، قرآن بعد میں کیوں آیا؟ کیونکہ قرآن نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ نور پہلے آئے گا کتاب بعد میں آئے گی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ نور کیسے ہے، علی امیر المومنین علیہ السلام آؤ سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم قرآن مجید سے خود معلوم کرتے ہیں کہ یہ نور ہے بھی یا نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو سورہ اعراف یہ ہے، سورہ مائدہ کی 5واں سورہ، اور یہ آیت ہے سورہ اعراف کی، والذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں۔ والذین وہ لوگ یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ کہ جنہوں نے اس امی رسول کی اتباع کی، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ہم نے ذکر توریت میں بھی کیا اور انجیل میں بھی کیا، یامرہم بالمعروف، جو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، وہ یحل لہم الطیبات، اور جو پاک چیزوں کو، طیب چیزوں کو تمہارے اوپر حلال قرار دیتا ہے، وہ یضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور جو تمہارے گلے میں کفر و الحاد و نفاق و شرک کی زنجیریں پڑی ہے انہیں نکال کے باہر کر دیتا ہے۔ والذین آمنوا بہ، وہ لوگ کہ جو اس محمد پر ایمان لائے، وہ عزروہ، اور اس کی عزت بھی کی، وہ نصروہ، اور اس کی نصرت بھی کی۔ شرطیں ہیں، ایمان بھی لاؤ، عزت بھی کرو، نصرت بھی کرو۔ والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا، جمع کا صیغہ ہے امر کے ساتھ، واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، اور اس نور کی بھی اتباع کرو۔ کس نور کی؟ انزلہ، جو نازل ہوا، معہ، محمد کے ساتھ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب یہاں پہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے مفسرین قرآن جتنے بھی تفسیریں لکھتے ہیں وہ در علی سے بچنا چاہتے ہیں، مولائیوں کے در سے بچنا چاہتے ہیں، مولائیت کے، اس لیے سارے کے سارے اس نور سے مراد قرآن لکھتے ہیں۔ مگر میں اگر سوال کروں ہاتھوں کو جوڑ کر کہ بھائی مجھے یہ بتا دیجئے کہ قرآن کیا اسی دن نازل ہوا جس دن میرے نبی اس دنیا میں آئے؟ کہ نہیں، اس دن تو نازل نہیں ہوا۔ کہ پھر قرآن کی تنزیل کا سلسلہ کب جاری ہوا؟ کہ
کا 40 سال تک تو نبی نے خاموش زندگی گزاری، اور 40 سال تک خاموش زندگی گزاری کیوں گزاری؟ قرآن کی آیتوں کے انتظار میں۔ بہت بڑا جملہ دے دیا میں نے، اور اتنی خاموشی مجھے پسند تھوڑی ہوگی۔ قرآن کی آیتوں کے انتظار میں معصوم محمد نے 40 برس تک زندگی گزار کے ہم انتظار کرنے والی قوم کے لیے دروازہ جواز کھول دیا کہ جب قرآن صامت کا محمد 40 برس تک انتظار کر سکتے ہیں تو پردے میں رہنے والے قرآن ناطق کا انتظار بدعت کیسے ہو جائے گا؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ نہیں، 4 مصرے قیامت کے یاد آئے ہیں انتظار کے موضوع پر۔ عزیزان محترم، میرے سرکار جو تاخیر یہ فرماتے ہیں، منتظر آپ کے مدہوش ہوئے جاتے ہیں، آپ اپنے جد امجد کی طرف غور کریں، وہ تو آواز کو سنتے ہی چلے آتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ نہیں 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 نہیں، اتنی خاموشی تھوڑی، پھر 4 مصرے قیامت کے بالکل توحیدی منزل پہ یاد آ گئے ہیں، انتظار ہی کے موضوع پہ کہ بہت آنسو پگھل کر بہ گئے غم کی روانی میں، بہت آنسو پگھل کر بہ گئے غم کی روانی میں، بہت ہی سوز ہے جانے وفا تیری کہانی میں۔ تیسرے چوتھے مصرے پہ مجھے خاموشی پسند نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، بہت ہی سوز ہے جانے وفا تیری کہانی میں، عریضے میں اگر فرقت کی ساری داستان لکھ دوں، سلگ اٹھے گا دریا، آگ لگ جائے گی پانی میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ بہت آنسو پگھل کر بہ گئے غم کی روانی میں، بہت ہی سوز ہے۔ 4 4 8 ہوئے ہیں، اگر 4 اور مکمل کر دوں تو 12 نہ ہو جائے؟ ہم 8 پہ رکنے والے بھی تو نہیں ہیں نا؟ جو ذوق دیدار کو 4 مصرے، ذوق دیدار کو محروم تمنا نہ کرو۔ ادبی رنگ ہے اور مجھے آپ کی سماعتوں کا سہارا لینا ہے۔ ایک ایک مصرے پر شوکت الفاظ، بندش الفاظ کو آپ کا امتحان لینا ہے کہ بہت آنسو پگھل کر بہ گئے غم کی روانی میں، بہت ہی سوز ہے جانے وفا تیری کہانی میں، عریضے میں اگر فرقت کی ساری داستان لکھ دوں، سلگ اٹھے گا دریا، آگ لگ جائے گی پانی میں۔ ذوق دیدار کو محروم تمنا نہ کرو، اور اب چلے آؤ، چلے آنے کا وعدہ نہ کرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ سب کی جانب سے، ساری ماؤں کی جانب سے، ساری بہنوں کی جانب سے، سارے نوجوانوں کی، بزرگوں کی جانب سے عزیزان محترم خراج عقیدت پر پیش کر رہا ہوں وارثین قرآن کے حضور کہ ذوق دیدار کو محروم تمنا نہ کرو، اب چلے آؤ، چلے آنے کا وعدہ نہ کرو۔ شکل تو شکل ہے، سیرت بھی جھلک دیتی ہے، ایسے پردے سے تو اچھا ہے کہ پردہ نہ کرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایسے پردے سے تو اچھا ہے کہ پردہ نہ کرو۔ عزیزان محترم، وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس کی بھی اتباع کرو، کس کی؟ اس نور کی، انزلہ جو نازل ہوا، ماہو مصطفیٰ کے ساتھ۔ تو قرآن تو نازل ہوا نہیں، یا اللہ وہ پھر کون سا نور تھا جو محمد کے ساتھ نازل ہوا؟ کیا تھا؟ کون سا نور تھا؟ خدا کی قسم مسلمانان عالم کے پاس سورہ اعراف کی اس آیت کی تفسیر ہے ہی نہیں کہ وہ کس نور کو بیان کریں گے جو محمد کے ساتھ نازل ہوا۔ قرآن کو تو اس لیے لکھ دیتے ہیں عزیزان محترم کہ قرآن مجید خود نور ہے، نور الہی کا نور ہے، اس لیے قرآن کو نور لکھ دیتے ہیں۔ مگر قرآن کو کتاب کی شکل میں سرکار ختمی مرتبہ نہ تو لے کے آئے تھے، نہ حضرت عیسیٰ کی طرح پیدا ہوتے ہی انی عبداللہ اتانی الکتاب وجلنی نبیہ کا اعلان کیا تھا، بس خاموش ہو گئے تھے۔ سجدہ کر کے بتوں کو تو سجدے میں گرا دیا تھا، مگر خود نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نبی ہوں یا نہیں ہوں، میں رسول ہوں یا نہیں ہوں، میں پروردہ ابو طالب
طالب ہوں یا نہیں ہوں، میں نازور بردہ ابی ابراہیم ہوں یا نہیں ہوں، میں خواب ابراہیم کی تعبیر ہوں یا نہیں ہوں، کچھ نہیں بتایا تھا کہ میں طٰہٰ ہوں یا نہیں ہوں، یاسین ہوں یا نہیں ہوں، مزمل ہوں یا نہیں ہوں، مدثر ہوں یا نہیں ہوں، مبصر ہوں یا نہیں ہوں، علم اول ہوں یا نہیں ہوں، علم آخر ہوں یا نہیں ہوں، وجہ تخلیق کائنات ہوں یا نہیں ہوں، وجہ تخلیق ارض و سما ہوں یا نہیں ہوں، وجہ تخلیق نشیب و فراز ہوں یا نہیں ہوں، وجہ تخلیق کہکشاں ہوں یا نہیں ہوں، کچھ بتایا ہی نہیں تھا، اپنی تخلیق کے بارے میں خاموش زندگی گزاری تھی۔ تو پھر وہ نور کون سا تھا جو محمد کے ساتھ نازل ہوا؟ وہ تو ایک روز جب جمعے کا خطبہ سرکار ختمی مرتبہ دے رہے تھے تو کسی نے معلوم کیا تھا کہ آپ کی اپنی عظمت اپنی نگاہ میں کیا ہے، تو سرکار نے بیان کیا تھا کہ کنت نبیم و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اتنے میں مسجد نبوی کے صدر دروازے سے 25 سال کا ایک ایسا جوان کہ جس کی آنکھ عین اللہ تھی، زبان لسان اللہ تھے، چہرہ وجہ اللہ تھا، کان عذر اللہ تھے، نفس اللہ تھا، مولود کعبہ تھا، شافع محشر تھا، ساقی کوثر تھا، مصداق عطا تھا، شاہل فتح تھا، بولتا قرآن تھا، خطیب منبر سلونی تھا، مصلی کا نوازی تھا، میدان کا غازی تھا، عرش کا اولا تھا، غدیر کا مولا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ توجہ توجہ۔ ایک داری بھائی، جب علی کا مسئلہ ہو تو آواز بلندی کے ساتھ، کیونکہ علی کے نام کے ساتھ بلندی ہی جشتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا جیسے سارے روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ جیو یا علی، اسی لیے جزاک اللہ، اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے مولائی جناب سرکار میثم تمار کے لیے کہ ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے۔ میثم اسی خیال میں سولی پہ چڑھ گئے۔ توجہ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، میثم اسی خیال میں سولی پہ چڑھ گئے۔ قرآن تو بتا کہ تیرا وارث کون ہے، نور تو تیرے ساتھ آیا ہے، قرآن تو خود بتا کہ تیرا وارث کون ہے۔ میں کسی مولوی سے، کسی عالم سے، کسی مفکر سے، کسی محدث سے، کسی مصنف سے، کسی اسکالر سے پوچھنا نہیں چاہتا۔ آج ہم اس قرآن ہی سے پوچھیں گے کہ قرآن تو خود بتا دے کہ تیرا وارث کون ہے۔ تو قرآن نے خود کہا کہ تم مجھے دیکھ لو کہ میں کیا ہوں، تو کم سے کم میرے وارث میں وہ تو کوالٹی ہونی چاہیے نا۔ آئے آئے آئے، توجہ چاہ رہا، سمجھ گئے نہ جانے جا رہا ہوں۔ کم سے کم میرے وارث میں جو قرآن کا وارث بنے گا وہ کوالٹی تو ہونی چاہیے نا، جو میں میراث ہوں، جو میراث میں ہو۔ تو کیا ہے قرآن، تو بتا۔ تو سورہ واقعہ میں اس قرآن نے اپنا انٹروڈکشن کرایا، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، مگر ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی بھی مس نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو پاک و طاہر ہے۔ قرآن مجید نے کہا میں تو کریم ہوں، بس صرف کریم ہے، اور قرآن تو بتا اور کریم کے علاوہ کیا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیت میں ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں یعنی شک نہیں۔ جب قرآن میں شک نہیں
تو قرآن میں یقین ہے، قرآن شک نہیں یقین ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا میرے ساتھ چلیں۔ قرآن شک نہیں، قرآن یقین ہے۔ قرآن وہاں کریم ہے، یہاں یقین ہے۔ تو آج پتہ چلا کہ قرآن کا وارث، جب قرآن خود یقین ہے تو کوئی شکی نہیں ہو سکتا جو پیغمبر پہ شک کرے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اور شک پہ شک کرے اور پھر کہے کہ آج تو ایسا شک ہوا ہے کہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ جب قرآن یقین ہے تو اس کا وارث بھی مرکز یقین، منبع یقین، محور یقین ہوگا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,23,000 پیغمبروں میں سے کسی نبی کا، کسی قطب کا، کسی ابدال کا، کسی قلندر کا کوئی قول میرے مولا علی صاحب نہج البلاغہ کے مترادف رکھ دے تو ایمان بدل دوں گا۔ جو یقین کی منزل پر صاحب نہج البلاغہ خطیب منبر سلونی مولا کل نے فرمایا لو کشف الغطا لما ازددت یقینا، اگر میرے سامنے سے توحید کے سارے پردے ہٹا لیے جائے تو تب بھی علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ توجہ چاہا، توجہ، مل کے صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ لو کشف الغطا لما ازددت یقینا، اگرچہ میرے سامنے سے توحید کے سارے پردے ہٹا بھی لیے جائے، قرآن اگر یقین ہے، مرکز یقین ہے، تو وارث قرآن علی منبع یقین، مادر یقین۔ اسی لیے اگر مشکوک ذہنوں کو یقین میں بدلنا چاہتے ہو تو چاہو تو نہج البلاغہ پڑھو، اس لیے کہ نہج البلاغہ شک کا علاج کرتی ہے، توحید کا درس نہج البلاغہ دیتی ہے، خطابت کا پاٹ نہج البلاغہ پڑھاتی ہے، رسول کی عظمت نہج البلاغہ بتاتی ہے، تخلیق کائنات کے بارے میں، تخلیق کائنات کے بارے میں نہج البلاغہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، زمین و آسمان کس طرح سے وجود میں آئے ہیں۔ اسی لیے بیان کر رہے ہیں مرکز یقین، کیونکہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے زمین بنی، کس طرح سے آسمان بنا، کس طرح کے سورج کی تخلیق ہوئی۔ 4 مصرے اسی لیے تو کسی نے نہج البلاغہ پڑھ کے قیامت کے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ شاعر تھے، مقرر تھے، نبی سے پہلے۔ مربوط ہو گئے میری تقریر میں عزیزان محترم 4 مصرے ساغر لکھنوی کے، کہتے ہیں شاعر تھے، مقرر تھے، زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں 4 مصرے، شاعر تھے، مقرر تھے، نبی سے پہلے تھی اور زبانیں عربی سے پہلے۔ آج کی تو تمہیدی منزل ہے نا، شاعر تھے، مقرر تھے، 3 4 مصرے پر معراج کی منزل پر پہنچنا ہے آپ کو منقبت کی۔ عزیزان محترم جو ساغر لکھنوی کہتے ہیں استاد کہ شاعر تھے، مقرر تھے، نبی سے پہلے تھی اور زبانیں عربی سے پہلے، لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے۔ آئے آئے آئے، توجہ، لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے۔ قرآن تو یقین ہے تو تیرا وارث بھی مرکز یقین ہونا چاہیے، تو کریم ہے تو تیرا وارث بھی کریم ہونا چاہیے۔ تو اور کیا ہے قرآن تو بتا، تو ہم وارث کو تلاش کرنے میں ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو قرآن نے کہا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ قرآن جو ہے وہ حکیم ہے، قرآن حکیم ہے تو اس کا وارث بھی حکیم ہونا چاہیے۔ اللہ نے پھر جب قرآن کو حکیم کہا تو سورہ جمعہ کی ابتدائی آیت میں اپنے کو بھی حکیم کہا، رسول کو بھی حکیم کہا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلَكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے کہا کہ میں بھی حکیم ہوں اور میرا محمد بھی حکیم ہے، کیونکہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن خود بھی حکیم، اللہ نے جس نے بھیجا قرآن کو وہ بھی حکیم، جس محمد کے سینے پہ اترا وہ بھی حکیم، قرآن بھی حکیم، خدا بھی حکیم، محمد بھی حکیم۔ اب وارث کو تلاش کرو کہ وارث کون ہو۔ شاید اسی لیے فتح خیبر کے روز شبین علی کو چوم کے رسول نے تمام صحابہ کے چم خفیر میں فرما دیا تھا، انا دار الحکمہ وعلی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث بیان نہیں کر رہے تھے بلکہ قرآن کی وراثت کا اعلان کر رہے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ قرآن بھی حکیم ہے، قرآن حکیم، بھیجنے والا حکیم، رسول حکیم، جو وارث ہے وہ بھی حکیم۔ اب قرآن مجید نے قرآن مجید نے اپنے کو کریم کہا تو پھر نبی کے لیے ارشاد فرمایا انہو لقول رسول کریم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ میرے رسول کریم کا قول ہے۔ رسول کو بھی کریم کہا، قرآن کو بھی کریم کہا، اور پھر اپنے لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے بہکا دیا اس رب کی جانب سے جو خود کریم ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اللہ نے ادھر اپنے کو حکیم، قرآن کو حکیم، رسول کو حکیم، وارث کو حکیم، اب قرآن کو پھر کریم، اپنے کو کریم، رسول کو، یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں روایتیں نہیں، یعنی قرآن کریم، رسول کریم، خدا کریم۔ اب بعد پیغمبر جب سلسلہ مسلسل کرم کا ہے اور کریموں کا ہے تو بعد پیغمبر قرآن کا وارث کوئی کریم ہوگا، ذلیل نہیں۔ میں نے ساری کتابوں کا مطالعہ کیا کہ بعد پیغمبر کریم کون ہے۔ عزیزان محترم، خدا تو نے اپنے کو کریم کہا، تو خدا خالق ہے جسے چاہے کریم کہہ دے۔ تو نے اپنے پیغمبر کو کریم کہا، تیرا بھیجا ہوا رسول ہے، تو نہ کہے گا تو پھر کون کہے گا۔ تو نے اپنی قرآن کو کریم کہا، تیری کتاب ہے، کرم کا سلسلہ ہے، تو اگر کریم نہ کہے گا تو کون کہے گا۔ اب میں تو تلاش اسے وارث کروں گا، اسے وارث قرآن کہوں گا جس کو چاند کے دشمن، ایمان کے دشمن، مذہب کا دشمن کریم کہہ دے۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ خندق کے موقع پر جب کل کفر کا سینہ کل ایمان بن کر علی نے چاک کیا تو اس کی بہن میدان میں بڑی منڈلاتی ہوئی آئی، ناگن کی طرح معصوم کا مقابلہ کرنے کے لیے آئی۔ یعنی جو کسی معصوم کے مقابلے میں میدان میں آئے گی ناگن کی طرح آئی، اور ایک مرتبہ اپنے بھائی کے جنازے کے قریب آ کے اب جو قاتلانہ عدالت کو دیکھا، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ کتنا بڑا میں نے جملہ دے دیا، اب جو قاتلانہ عدالت کو دیکھا کہ یہ تو کسی نے ایسا کاٹا ہے جس نے برابر کاٹا برابر بانٹا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ تو کسی نے ایسا کاٹا ہے کہ جس نے برابر کاٹا برابر بانٹا، نہ انگشتری اتری ہے، نہ زرہ کو اتارا ہے، نہ خنجر کو چھینا ہے، نہ تلوار پہ کوئی حملہ کیا ہے، برابر دوت کر دیے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جنازے میں عدالت دیکھی، قاتلانہ عدالت دیکھی، بجائے اس کے کہ کچھ کہتی، ایک مرتبہ قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتی ہے بھائی عمر ابن عبد ود، تجھے قیامت تک روتی مگر اب نہیں روؤں گی، اس لیے کہ تیرا قاتل کوئی
چاہ رہا ہوں، توجہ، کریموں کا سلسلہ، کرم کا سلسلہ. تیرا قاتل کوئی کریم ہے، خدا بھی کریم، رسول کریم، قرآن کریم، وارث کریم. اب نہیں رہوں گی، اس لیے کہ تیرا قاتل کوئی کریم ہے. کل کفر کی بہن نے بہت بڑا نتیجہ دیا ہے. آئی تھی رونے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، مگر کیا کہتی ہے؟ اب نہیں رہوں گی اس لیے کہ تیرا قاتل کوئی کریم ہے. نتیجہ تو دے دیا نا کہ علی جس کو قتل کر دے وہ اس لائق نہیں کہ اس میں رویا جائے. آئے آئے آئے، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. نتیجہ دے دیا کہ علی جس کو قتل کر دے وہ اس لائق نہیں کہ جس پر رویا جائے. اور بیٹھی ہوئی قصیدہ پڑھ رہی ہے، تیرا قاتل کوئی کریم ہے، اور میں جانتی ہوں کہ اس کا باپ وہ ہے، اس کا باپ وہ ہے کہ جس کے دامن کردار پہ کوئی دھبا نہیں ہے، وہ بیضت البلد ہے. یعنی علی نے اس کے بھائی کو قتل کیا تھا، خون بہایا تھا، جان لی تھی، قتل کیا تھا، دنیا چھینی تھی، موت دی تھی، مگر موت ملنے کے بعد بھی علی کا قصیدہ پڑھ کے بتا رہی ہے پہچانو علی کو. علی اگر موت بھی دے تو تعریف کرو. علی ہمیں تو زندگی دیتا ہے تو پھر فضائل پڑھتے میں موت کیوں آتی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ. توجہ، یہ قرآن ہے. قرآن کریم، خدا کریم، قرآن حکیم، خدا حکیم، وارث حکیم، وارث کریم. قرآن تو اور بتا کیسے تلاش کروں وارث کو؟ تو قرآن مجید نے پھر آواز دی کہ مجھے پوچھنا چاہتے ہو تو سنو. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اللہ مجھے پہاڑ پہ نازل کرتا، لرأیتہ تو تم دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو اس پہاڑ کے خاشعا پھٹ جاتا، متصدعا جھک جاتا، من خشیۃ اللہ اللہ کے خوف سے. ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر نہیں. اگر قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے، کسی بھی پہاڑ پہ، اس قرآن کو علی جبل، کسی پہاڑ پہ، لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو تم دیکھتے دو کوالٹی بتائی. ایک تو پہاڑ پھٹ جاتے، دوسرے پہاڑ جھک جاتے. خالے پھٹنے کی بات نہیں ہے، دو کوالٹی ہے قرآن مجید کی آیت میں. یہ پہاڑ کو پھاڑ دیتا، دوسرے پہاڑ کو جھکا دیتا. قرآن مجید آپ کے معصوم میں 10 رکھے ہوں گے، الماری کو تو توڑا نہیں ہے ابھی تک. ہر سی ڈی پہ چاروں قل لکھے ہوئے ہیں، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے. سارے کے سارے قرآن مجید کی آیت قرآن مجید چھوٹا کر کے بریف کر کے اس کو ٹانگ رکھا ہے گاڑی کے اندر. کائے کے لیے؟ تاکہ کسی بلاسٹ سے بچ سکیں. یہ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ ہم بلاسٹ کر دیں گے. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، بہت توجہ چاہ رہا ہوں. قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ ہم بلاسٹ کر دیں گے. اور وہ بھی یہ کار کیا چیز ہے؟ پھاڑ دیں گے پورے کے پورے پہاڑ کو، جھکا دیں گے. قرآن 14 صدیوں سے لے کر آج تک دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تو جو قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا اس کو تو ٹکڑے کر دیتا. جو قرآن کو پہاڑ پہ نازل نہ کیا تو پھر نازل کاہے پہ کیا؟ قلب محمد پر. محمد کا قلب پر
جو وزن پہاڑ برداشت نہ کر سکے وہ نبی کے دل نے برداشت کیا. سارے علماء سے قرآن سر پہ رکھ کے پوچھو کہ دل ہے وزیر، ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، دل ہے وزیر، ذہن ہے امیر. تو جس محمد کا بدن کا وزیر اتنا بلند ہے، اس محمد کا ذہن کتنا بلند ہوگا؟ وہ نہ نسیان کر سکتا ہے، نہ اسیان کر سکتا ہے، نہ ہزیان کر سکتا ہے. صلوات ہے جب محمد والے محمد پر. توجہ، ہم اسے اگر پہاڑوں پہ نازل کرتے، مگر یہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا تو چور چور ہو جاتا. اس قرآن نے تو دعویٰ کیا ہے، دلیل نہیں دی. اب پتہ چلا کہ 12 رجب کی 13ویں شب کو شیب ابو طالب میں ظہور علی کیوں نہیں ہوا؟ ہائے ہائے ہائے، کتنا بڑا میں نے جملہ دے دیا ہے. ہائے ہائے ہائے، توجہ چاہ رہا ہوں. 12 رجب کی 13ویں شب کو بڑا احتیاط کر رہا ہوں میں. ولادت نہیں کر رہا، پیدائش کی بات نہیں کر رہا کہ پیدا کیوں نہیں ہوئے، کیونکہ پیدا وہ ہوتا ہے جو پہلے نہ پید ہو. آئے 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 آئے، توجہ چاہ رہا ہوں. ساری کائنات جس کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے، وہ پیدا کیسے ہوگا؟ اس لیے 12 رجب کی 13ویں شب کو شیب ابو طالب میں ظہور علی کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ تھی کیونکہ قرآن نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ چور چور ہو جاتا، دوسرے پہاڑ جھک جاتے. رات کی تاریکی میں فاطمہ بنت اسد اندھیرے کو چیرتی ہوئی ایسے آگے بڑھی جیسے دریائے نیل میں صندوق موسیٰ پانی کی موجوں کو چیرتا وہ آگے بڑھا. کسی سے نہیں گھبراتی، کسی سے نہیں ٹکراتی، کسی سے نہیں شرماتی. مگر میں نے تو خانہ کعبہ کی ہسٹری پڑھی ہے، کتابوں میں آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کبھی بند تو رہتا نہیں تھا، کھلا رہتا تھا. آپ دروازے سے کیوں نہیں جا رہی ہیں بی بی؟ آپ ایک دروازے کو چھوڑ کر آپ دیوار کے سامنے کس لیے کھڑی ہیں؟ کیا وجہ ہے آپ دروازے سے نہیں جا رہی ہیں؟ دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر جانا ہے، تشریف لے جائیے. کہ نادان سوال کیا کر رہا ہے؟ ابھی خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں. کوئی حلوے کا بت ہے، کوئی پیتل کا بت ہے، کوئی تانبے کا بت ہے، کوئی لوہے کا بت ہے، کوئی لات ہے، کوئی منات ہے، کوئی حبل ہے، کوئی ابو لہب کا بت ہے، کوئی ابو جہل کا بت ہے. اللہ جانے کن کن ابو کے بت ہیں. سارے کے سارے بت تو اندر رکھے ہوئے ہیں. میں اس دروازے سے اس لیے نہیں جا رہی کہ ابو جہل بھی اسی دروازے سے جاتا ہے، ابو لہب بھی اسی دروازے سے جاتا ہے، ابو سفیان بھی اسی دروازے سے جاتا ہے، لات کا پجاری بھی اسی دروازے سے جاتا ہے، منات کے پجاری بھی اسی دروازے سے جاتے ہیں، حبل کے پجاری بھی اسی دروازے سے جاتے ہیں. میں اس دروازے سے نہ جا کر ایک اور دروازہ بنا کے دنیا والوں کو ظہور وارث سے پہلے یہ بتا دینا چاہتی ہوں، دیکھ لو دنیا والوں، عوام کا راستہ اور ہے، امام کا راستہ اور ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اور ایک مرتبہ بجائے دروازے سے جا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے کھڑی ہو گئی. کتابوں کی ذمہ داری جتنا پڑھ رہا ہوں میری ہے. کھڑے ہو کر آواز دی، اللہم بے حق علی نندہ کا، پالنے والے تجھے علی کا واسطہ. پھر جملے کو بدل کے کہا، اللہم بے حق حاضر مولود فی البطنی، پالنے والے تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے، میری مشکل کو آسان کر دے. مادر علی، آپ نے ظہور امام سے پہلے علی کا واسطہ دے کے مشکل کے وقت میں ہم مولائیوں کے لیے بہت بڑا دروازہ کھول دیا. جو علی شکم مادر میں رہ کے اپنی ماں کی مشکل کشائی کر سکتا ہے، وہ نجف میں رہ کے مولائیوں کی مدد نہیں کر سکتا. چار مصرے استاد قمر جلالوی کے مربوط ہو گئے ہیں.
اور بالکل ربط کے ساتھ آئے ہیں. میں اسی لیے جب تک بات مربوط نہ ہو جائے میں 4 مصرے پڑھتا بھی نہیں ہوں، اس لیے کہ ہم مجلس کو پڑھنا بھی عبادت سمجھتے ہیں اور ہماری عبادت میں دائیں بائیں دیکھنا حرام ہے. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، میں کہاں پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، کیا سمجھ رہا ہوں؟ میری سمجھ میں تو آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. حیدری سخی وہی ہے جو سائل سے، استاد قمر جلالی کہہ رہے ہیں سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے. تیسرے چوتھے مصرے پر خاموشی نہیں، سارے فتووں کے خلاف استاد کا چوتھا مصرع کافی ہے. سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے. اور میں اعتراض تیرا کس طرح کروں تسلیم، علی علی ہی نہیں ہے اگر مدد نہ کرے. آئے 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 توجہ توجہ توجہ. قرآن تو بتا کہ وارث کون ہے، قرآن تو بیان کر کے وارث کون ہے. قرآن نے کہا کہ میری صفت یہ ہے کہ ہم پہاڑ پر نازل ہوتے تو پہاڑ کو چور چور کر دیتے. اس قرآن نے دعویٰ کیا ہے، دلیل نہیں دی. توجہ چاہ رہا ہوں، دعویٰ کیا ہے قرآن نے، دلیل نہیں دی. 12 رجب کی 13ویں شب کو جیسے ہی ماں نے واسطہ دیا، اب خود ماں فرماتی ہے میرے شکم سے ایک نور ساطع ہوا، خلیل و اسماعیل کے بنائے ہوئے پتھروں سے بنی ہوئی دیوار پر نور ٹکرایا، چور چور ہو گیا. قرآن نے دعویٰ کیا، علی نے دلیل دی. آئے آئے توجہ چاہ رہا ہوں. قرآن نے دعویٰ کیا، علی نے دلیل دی. اس قرآن نے تو کبھی دلیل نہیں دی چور چور کرنے کی، مگر قرآن کے وارث نے آنے سے پہلے تاکہ کوئی حرف نہ اٹھا دے کہ صرف دعویٰ کیا ہے، محافظ بن کر. اب دنیا میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ لوگ حافظان قرآن کو مانتے ہیں، ہم محافظان قرآن کو مانتے ہیں. آئے 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 توجہ چاہ رہا ہوں. محافظ بن کے تحفظ کیا، کیونکہ کوئی دلیل کے لیے دعوے کے ساتھ دلیل نہ مانگنے لگے. مگر ابھی قرآن کی دیوار نے پھٹ کر ثبوت دیا ہے. دوسری دلیل ہے قرآن کی کہ متصدیاً پہاڑ جھک جاتے. پہلی دلیل پھٹ جاتے، پہاڑ پھٹنے کی دلیل تو مل گئی، دوسری دلیل ہے پہاڑ جھک جاتے. اب پتہ چلا کہ مقدس خدا کے گھر میں 360 بت کس لیے رکھے گئے، کیونکہ جب وارث آئے تو دیوار پھٹ کے بتائے گی، بت جھک کے بتائیں گے. وہ متصدیان ہے، یہ خاشعان ہے. توجہ. وہ متصدیان کی منزل ہے جو جھکے ہیں بت، دیوار نے پھٹ کے بتایا. یہ خاشعان کی منزل ہے. قرآن حکیم، قرآن کریم، قرآن نے متصدیان بتایا، قرآن نے خاشعان بتایا. لو انا قرآن سیرت بہ الجبال وقطعت بہ الارض وکلم بہ الموتى. پھر 3 صفتیں بیان کی کہ یہ قرآن کی تعریف یہ ہے کہ قرآن مردوں سے کلام کر سکتا ہے. قرآن قطعت بہ الارض، زمین کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے. وکلم بہ الموتى، موت و مردوں سے بات اس قرآن کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے. اسی قرآن کے ذریعے سے سیرت بہ الجبال، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے.
3 صفتیں پھر قرآن نے دی. یہاں پہ اختتام پذیر کروں گا آپ کی گفتگو کو. قرآن نے پھر دعویٰ کیا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹائے جا سکتے ہیں. دوسرا دعویٰ کیا مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے. تیسرا دعویٰ کیا زمین کو قطع کیا جا سکتا ہے. 3 دعوے ہیں قرآن کے، اور یہ آیت ہے، روایت نہیں. اس کے ذریعے سے زمین کو قطع کرو. قرآن کو کافی سمجھنے والوں سے ایک سوال تو کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کو جب آپ کافی سمجھتے ہیں تو بتاؤ کہ یہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ اس سے زمین قطع کی جا سکتی ہے، تو زمین قطع کرو. پہاڑ ہٹائے جا سکتے ہیں، بلڈوزروں کی ضرورت کیا ہے؟ ایک قاری صاحب کو بلا لو اپنے ایریے میں، آیتیں پڑھتے رہیں گے، پھونک مارتے رہیں گے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتے رہیں گے، کالونیاں بنتی رہیں گی. بھائی میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت نہیں ہے، آیت ہے. قرآن دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ اس سے زمین قطع کی جا سکتی ہے. 3 دلیلیں. اس سے مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے، اس سے زمین قطع کی جا سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹائے جا سکتے ہیں. پہلی منزل ہے وہ دوسری تھی چور چور جھکانا. پہاڑوں کو چور بھی کیا جا سکتا ہے، جھکایا بھی جا سکتا ہے. وہ دونوں علی نے ثبوت دیا، وارث نے. اب پھر قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ اس سے اپنی جگہ سے پہاڑ ہٹایا جا سکتا ہے. میں نے تجسس دیکھا، تلاش کی کہ کوئی ایسا بھی مقام ہے کہ جہاں سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکے. اس قرآن نے تو دعویٰ کیا ہے مگر دلیل نہیں دی کہ اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ کس طرح سے ہٹائیں. مگر ایک دن جب میں نے کتاب کا مطالعہ کیا تب پتہ چلا کہ نبی نے کہا جاؤ، جب تم عیسیٰ کو اب خدا کا بیٹا سمجھ رہے ہو اور ہماری دلیل پر بھی تم دلالت پر بھی یقین نہیں کرتے تو جاؤ. ہم سے خدا کہہ رہا ہے کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. ایک مرتبہ سارے کے سارے وہ بھی لے آئے، یہ بھی لے آئے، مگر وہ یہ سمجھ کے لائے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ کون پہلو میں رہتے ہیں. وہی لوگ آئیں گے، جیسے ہی وہ آئیں گے بات ہوگی جھوٹوں پہ لعنت کرنے کی. ہم لعنت بھیجیں گے، لعنت ان پہ پہنچ جائے گی. مگر اب جو انہوں نے دور سے پہاڑی پر سے عیسائیوں نے جھانک کے دیکھا تو ان کا نظریہ غلط نکلا، وہ انہیں لائے نہیں. اب جو پنجے تنے پاک کو دیکھا تو میدان سے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں اور کہہ جاتے ہیں اب ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم تو ایسے چہرے کو دیکھ رہے ہیں جو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. قرآن دعویٰ کر رہا ہے، اہل بیت دلیل دے رہے ہیں. آئے 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 حیدری. قرآن دعویٰ کر رہا ہے، اہل بیت دلیل دے رہے ہیں. سیرت بِهِ الجبال وقطعت بِهِ الارض. اس سے زمین قطع کی جا سکتی ہے. یہاں پہ گفتگو ختم کروں گا لیکن زندگی بھر یاد رکھنے والے جملے دے رہا ہوں. اس قرآن نے دعویٰ کیا کہ اس سے زمین قطع کی جا سکتی ہے. پھر جب زمین کو کہیں سے پھاڑنا ہو تو پھر مزدوروں کی ضرورت کیا ہے؟ سب کو الحمد یاد ہے اور پورے قرآن میں جو ہے وہ الحمد میں ہے. عالم پڑھو، پھونک مارتے ہوئے نکلتے چلے جاؤ. قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ اس سے زمین قطعت بِهِ الارض، اس سے زمین قطع کی جا سکتی ہے. ابھی تک قرآن مجید نے دعویٰ دیا ہے، دلیل نہیں دی 14 صدیوں سے کہ اس سے زمین قطع کی جا سکتی ہے.
وہ تو 39 دن تک جب مسلمانوں سے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو سکا تو رات کی تاریکی میں نبی نے آواز دی کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا ساری رات علم کے انتظار میں جاگتے رہے ہمیں علم ملے گا ہمیں علم ملے گا ہمیں علم ملے گا کچھ کو ایک کو بس عین والا علم ملا سب کو الف والے علم ملے حیدری اب پڑھے لکھے اور سمجھدار مجمع میں یوں ہی مزہ آتا ہے مجلس پڑھنے میں 4 مصرے پھر قیامت کے یاد آ گئے ہیں اور مربوط ہو گئے میری تقریر سے کیوں جاگے تھے خیبر میں تمنا علم میں سرکار کیوں جاگے تھے خیبر میں تمنا علم میں کہہ دیتے کہ بدعت ہے علم ہم نہیں لیتے آئے 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 توجہ چاہ رہا ہوں جو تیسرے چوتھے مصرے میں ایک مسئلے کا حل کیا ہے اور تیسرے چوتھے مصرے میں بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا جو کہتے ہیں کہ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے ہم تو اپنی مجلس میں نبوت کا تحفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آؤ ہماری مجلسوں میں آ کے تو دیکھو کہ ہم عظمت رسالت کس طرح سے بیان کرتے ہیں ہم کسی کا دل ممبر پہ بیٹھ کے نہیں توڑتے ممبر حق پڑھنے کی جگہ ہے اور جس سے حق پڑھا نہیں جائے اسے ممبر پہ بیٹھنے کا حق بھی نہیں ہے کیوں جاگے تھے خیبر میں تمنا علم میں کہہ دیتے کہ بدعت ہے علم ہم نہیں لیتے میں ہوتا تو کہہ دیتا یہ اصحاب نبی سے ان پڑھے پیغمبر تو قلم کیوں نہیں دیتے آئے 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 توجہ میں ہوتا تو کہہ دیتا یہ اصحاب نبی سے ان پڑھے پیغمبر تو قلم کیوں نہیں دیتے ساری رات علم کے انتظار میں جاگے صبح ہوئی علم علی کو لیا علی آگے لے کے علم چلے پتھر پہ علم گاڑا خیبر کو ڈونگلیوں سے اکھاڑا اب میں تو کہتا ہوں اللہ جانے کیوں 2 انگلیوں کا سہارا لیا ہے 2 انگلیوں کو اکھاڑنے کے لیے بھی علم پورے خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے کے لیے بھی علی کی 2 انگلیوں کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جس علی کی 1 انگلی ڈوبتے ہوئے سورج کی تقدیر پلٹا دے پھر 4 مصرے یاد آ گئے مربوط ہو کر تقریر میں کیا کروں وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا کہ دروازہ ہلا وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا کہ دروازہ ہلا یہ فضیلت مختصر ہے قوت حیدر کے ساتھ انگلیوں کی ساری طاقت بھی علی نے روک لی ورنہ دیواریں بھی کھچاتی در خیبر کے ساتھ توجہ ورنہ دیواریں بھی کھچاتی سامنے انتر آیا تلوار ماری انتر کے جسم میں انتر کیا اب ہندی جانتے ہیں تو جانتے نا حارث آیا 2 حصوں میں بانٹ دیا مرحب آیا لوہے کا قول لوہے کی زرہ لوہے کی تلوار علی کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے کیوں کہہ رہے ولی 63 سالہ جنگ زندگی میں 63 جنگیں لڑی ہیں 62 جنگوں میں تو ہمیشہ کہا ہے میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں آج خیبر میں کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے کہ تاکہ اسے علم غیب کا یقین دلایا جا سکے کہ جب اس کی ماں اسے جھولا جھلاتی تھی تو جھولا جھلا کے کہتی تھی سب سے لڑنا حیدر سے مت لڑنا سب سے لڑنا حیدر سے مت لڑنا سب سے لڑنا میں نہیں جانتا میں تو زندگی کا اپنا کلیجہ دے رہا ہوں ریسرچ دے رہا ہوں سب سے لڑنا حیدر سے مت لڑنا مرحب اکیلا نہیں تھا خیبر میں حارث بھی سگا بھائی تھا انتر بھی سگا بھائی تھا 3 کافر
کافروں کی ماں تھی، مگر جھولا جھولاتے میں کیا کہتی تھی؟ سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ تین کافروں کی ماں تھی، ام الکافرین تھی، مگر جانتی تھی کہ حیدر سے لڑا جاتا نہیں ہے۔ آئے 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 توجہ، اور یاد دلا رہے ہیں کہ سب سے لڑنا، حیدر سے مت لڑنا، سب کے مقابلے میں جانا۔ بتا دیا کہ حیدر لڑنے کی چیز نہیں ہے، پیار کرنے کی چیز ہے۔ سب سے لڑنا، حیدر سے نہیں۔ یاد دلا دیا، جب نہیں مانا تلوار نکالی، وار کیا، وار سے علی بچے۔ ذوالفقار حیدری ید اللہ ہاتھوں میں آئی، عدالت نے زور مارا، شجاعت آگے بڑھی، امامت نے استقبال کیا، رسالت نے ناد علی پڑھی، اور ایک مرتبہ ذوالفقار حیدری کافر کے سر پہ لگی، لوہے کا خول کٹا، چہرہ کٹا، زرہ کٹی، جگر کٹا، سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزری۔ ذوالفقار حیدری نے بدن کے 2 ٹکڑے کیے، گھوڑے کی کمر کو کاٹا، گھوڑے کی پسلیوں کو کاٹ کے جیسے ہی نیچے زمین پہ لگنے والی تھی، اللہ نے کہا غضب ہو جائے گا، آج علی جلال میں ہے۔ اگر ذوالفقار حیدری زمین پہ لگ گئی تو زمین کے کہیں 2 ٹکڑے نہ ہو جائے۔ جاؤ جبرائیل، جا کے پر بچھا دو، کیونکہ قرآن کہہ چکا ہے او قطعت بہلال، یہ زمین کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ جبرائیل بچا لے زمین۔ آئے 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 آئے، توجہ، قرآن نے کہا وہ قطعت بہلال، اس سے زمین کے 2 ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن نے دعویٰ دیا ہے، دلیل وارث نے دی، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ذوالفقار حیدری ہے اسے جبرائیل کا پر کیسے روک سکتا ہے؟ کیونکہ جبرائیل شاگرد ہے، علی استاد ہے، یہ اشرف مخلوق ہے، وہ صرف مخلوق ہے، یہ سید الاوصیاء ہے، وہ سید الملائکہ ہے۔ ذوالفقار حیدری جو زمین کے 2 ٹکڑے کر دے، اسے روکنے کے لیے وہ بھی جبرائیل کا پر، پورا بھی جبرائیل نہیں، پر جبرائیل سے بچپن سے سنتا چلا آیا تھا کہ پر جبرائیل سے وار حیدری کیسے رک سکتا ہے ذوالفقار حیدری؟ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر جب علی کی جنگوں کو پڑھا، جنگ صفین کو پڑھا، تو علی نے مالک اشتر سے کہا تھا، جب مالک نے کہا تھا آج تو آپ کے کشتے میرے کشتے سے صرف 2-3 ہی زیادہ ہیں، تو ایک مرتبہ علی نے کہا تھا کہ تم نے تو گاجر مولی کی طرح سے جو سامنے آیا اسے کاٹتے ہوئے چلے گئے۔ علی کی تو ذوالفقار کسی ایسے پہ پڑتی ہی نہیں ہے جس کی 70 نسلوں میں سے کوئی مومن ہونے والا نہیں ہے۔ پتا چلا علی کی ذوالفقار ہمیشہ باطل پہ پڑتی ہے، حق پہ نہیں، جہاں تک باطل تھا کاٹتی چلی گئی۔ جبرائیل کا پر حق تھا، روکا نہیں، رک گئی۔ آئے آئے آئے، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ بھئی، توجہ، توجہ، روکا نہیں، رک گئی۔ جہاں تک باطل تھا وہاں تک کاٹتی چلی گئی، جہاں سے حق شروع ہوا اس پہ پڑتی نہیں، وہ تو خود رک گئی۔ جبرائیل کے پر میں کہاں طاقت تھی کہ وہ وار حیدری کو روکے؟ اسی لیے تو آج 4 مصرے جناب سترام سنگھ پنچی سردار کے یاد آ گئے اور بالکل مربوط ہو گئے ہیں۔ در خیبر سے ٹکرائی علمبردار کی آنکھیں،
بڑی چوکس بڑی روشن تیرے کردار کی آنکھیں، اور تیری تلوار پہ دھبا نہیں ہے خون ناحق کا، تیری آنکھوں کی صورت ہے تیری تلوار کی آنکھیں۔ توجہ چاہ رہا، وہ خود سے بیلرز زمین کے 2 ٹکڑے کر سکتی ہے، قرآن دعویٰ کیا ہے، دلیل وارث نے دی، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹائے جا سکتے ہیں قرآن سے، دعویٰ قرآن نے کیا، دلیل علی نے دی، چور چور کیا جا سکتا ہے قرآن سے پتھروں کو، دعویٰ قرآن نے کیا، دلیل علی نے دی، جھکایا جا سکتا ہے پہاڑ کو، دعویٰ قرآن نے کیا، دلیل علی نے دی، کلما بہل موتا مردے سے بات کی جا سکتی ہے، قرآن کر رہا ہے دعویٰ کہ اس قرآن کے ذریعے سے مردے سے بات کی جا سکتی ہے۔ میں نے تو دیکھا کہ جب کوئی ہمارے ہندوستان پاکستان میں دم نکلتا رہتا ہے نا، وقت نزاع آتا ہے، جاؤ ذرا مولانا کو تو بلا کے لے کر آؤ، بھائی کاہے کے لیے؟ کہ سورہ یاسین پڑھ دیں گے۔ کیوں؟ کہ دم آسانی سے نکل جائے گا۔ کیوں دم نکل جائے گا آسانی سے؟ کیونکہ مشکل کا وقت ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کو سارے مشکل کشا مانتے ہیں۔ میں وارث کو مشکل کشا مانوں تو موت آ جاتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سارے یاسین پڑھواتے ہیں، کیوں؟ کہ مشکل کا وقت ہے، دم آسانی سے نکل جائے گا، مشکل آسان ہو جائے گی۔ قرآن نے تو کہیں نہیں کہا کہ اسے زندہ سے مردہ کریں گے، بلکہ کہا مردوں سے زندہ کیا جا سکتا ہے، مردوں کو دعویٰ کیا ہے۔ دلیل اس قرآن نے کبھی نہیں دی، ورنہ جتنے بھی قاری ہیں نا، کسی کو مرنے تھوڑی دیتے، ہر مردے پر جھوم جھوم کے ایک مرتبہ قرآن پڑھتے، زندہ ہو جایا کرتا، ساری دنیا کی بھی قاریوں کے دروازے پہ لگی ہوتی، مگر قرآن نے دعویٰ کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وارث نے دلیل کیسے دی، جب ایک عورت اپنے جوان بیٹے کو غسل اور کفن دے کر لے کر آئی اور میدان میں آ کے کہتی ہے، یا علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ علی کہتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ ہاں پڑھا دیجئے، آگوش مادر سے سن رہے ہیں، مگر میں تو اپنی ریسرچ دے رہا ہوں، یہاں پر ایک تجزیہ دے رہا ہوں آپ کو عزیزان محترم، اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ ہاں علی پڑھا دیجئے۔ پھر جملے کو بدل کے کہتے ہیں، کیا میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ ہاں علی پڑھا دیجئے۔ پھر جملے کو بدلا، کیونکہ امام نفسیات تھے، جملے کو بدل کے کہتے ہیں، تیری مامتا اجازت دیتی ہے، مامتا اجازت دیتی ہے کہ تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ ہاں علی پڑھا دیجئے۔ جب 3 مرتبہ اجازت دے چکی، علی نے میت حاضہ کی نیت کی، نیت کر کے 5 تکبیریں پڑھی، جیسے ہی پیچھے ہٹے ہیں آ کے کہتی ہے، یا علی بڑا کہتے تھے جو چاہے پوچھو، چاہے زمین کی باتیں چاہے آسمان کی باتیں، آپ نے تو زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ علی مسکرا کے کہتے، تیرا بیٹا زندہ تھا تو اٹھا لے۔ توجہ چاہ رہا، دوڑی ہوئی گئی، ہاتھ کی نبض پہ ہاتھ رکھا، اپنی نفس بے ترتیب ہو گئی، جب ان پہ موت کے پسینے آنے لگے، آ کے کہتی ہے، مولا یہ تو زندہ تھا، کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا 3 مرتبہ، اب بھی بچانا چاہتی ہے بچا لے، اب بھی بچانا چاہتی ہے بچا لے، اب بھی بچانا چاہتی ہے بچا لے۔ 3 مرتبہ اسے زندگی واپس دی، بچا لے بچا لے بچا لے۔ اب علی کی دشمنی میں جس کے مقدر میں موت ہو، علی کیا کرے؟ پڑھا دوں؟ پڑھا دیجئے۔ مولا یہ تو مر گیا، پورے سال کا فیصلہ کن جملہ دے رہا ہوں توفتاً، اب اتنی دیر کی مجلس ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف، مولا یہ تو مر گیا، مر گیا تو میں کیا کروں؟ کہ دولت کے لالچ میں عقیدے کو بیچ چکی تھی، مگر یقین آپ پہ ہے، کیونکہ آپ مرکز یقین ہے، آپ زندہ کر دیجئے۔ علی کہتے ہیں، میں زندہ کیسے کر سکتا ہوں؟ کہتی ہے، یقین اس لیے ہے کہ جو ہاتھ اٹھا کے زندگی کو موت میں بدل سکتا ہے،
وہ ٹھوکر مار کے موت کو زندگی میں بھی بدل سکتا ہے. علی مار دیجئے ٹھوکر. علی کو رحم آیا, کریم کا کریم مولا تھا نا, ایک مرتبہ مردے کو ٹھوکر ماری, زندہ ہو گئے. عزیزان محترم, اللہ جانے میں پورے سال میں جو مولا نے مجھے جملہ عطا کیا ہے وہ آپ کو دینے جا رہا ہوں. اب تک تو میں یہ سمجھا تھا کہ اگر دل کی دھڑکن رک جائے تو موت ہو جاتی ہے, آنکھوں کی بصارت ختم ہو جائے تو موت ہو جاتی ہے, ذہن کا فقدان ہو جائے تو موت ہو جاتی ہے, نبض بے ترتیب ہو کے رک جائے تو موت ہو جاتی ہے, سانس ختم ہو جائے تو موت ہو جاتی ہے, چلنا پھرنا بند ہو جائے تو موت ہو جاتی ہے. ابھی تک تو موت اور زندگی کی ڈیفینیشن دل کی دھڑکن اور قوت اور حرارت سے پتہ چلتی تھی, مگر آج پتہ چلا موت اور زندگی کیا ہے. علی کی نیت کا نام موت ہے, ٹھوکر کا نام زندگی ہے. آئے 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 آئے, توجہ چاہ رہا ہوں, توجہ. علی علی کی نیت کا نام موت ہے, ٹھوکر کا نام زندگی ہے. زندگی اور موت کی کوئی دوسری ڈیفینیشن نہیں. علی کی ٹھوکروں میں زندگی ہے, نیت میں موت ہے. جس کی ٹھوکروں میں زندگی ہو, میں تم سے پوچھتا ہوں, جاؤ ذرا کربلا سے لے کر شام تک بسمت دجلہ 1400 میل کا سفر تو طے کرو جو علی کی سیدزادی بیٹیوں نے طے کیا ہے. ان آنکھوں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب سکینہ, علی کی پوتی سکینہ, حسین کے سینے کو بستر بنا کے سونے والی لاڈلی سکینہ, عزادارو, جب 10 محرم کو عباس کے علم کے قریب بچوں کو لے کر آئی ہے تو 65 بچے تھے بنی ہاشم کے, 65 بچے عزادارو. لیکن جب شام کے دربار میں پہنچے تو 5 بچے باقی رہ گئے. تاریخ دانوں سے پوچھو, علماء سے پوچھو, وہ 60 بچے کہاں گئے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کربلا سے لے کر شام تک جب تم زیارت کرنے جاؤ گے نا تو راستے میں چھوٹی چھوٹی قبریں ملیں گی. علماء سے پوچھو گے یہ قبریں کس کی ہیں, کہ وہ حسین کے سیدزادے بچوں کی جو ناقوں سے گر جاتے تھے تو ماں کو اتنی اجازت نہ تھی کہ اٹھا سکے. عزادارو, کیا وقت پڑا ہے سیدزادیوں پر. جی چاہتا ہے کہ آج اس شہزادی کے مصائب پڑھوں جسے زینب کہتے ہیں. اللہ جانے سیدزادی عالمہ غیر معلمہ زینب کے نام میں کتنا درد ہے. فرش عزا پہ بیٹھے ہو, قسم کھا کے بتاؤ ابھی میں نے کوئی مصائب کا جملہ تو نہیں پڑھا. کون سی آنکھ ہے جس میں آنسو نہیں. 36 ہجری میں بابا کی دور خلافت میں کوفے کی شہزادی تھی زینب, 700 عورتوں کو قرآن کا درس دیتی تھی شہزادی. 700 عورتوں میں ایک کنیز تھی جس کا نام ہند تھا. عزاداروں, وہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے, شادی مقدر نے اس کی یزید سے کرائی, ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے, بی بی میرے دل میں ایک تمنا ہے جو کلیجے سے نکل کے منہ کو آ رہی ہے. کیا آرزو ہے؟ کہ میری آرزو یہ ہے کہ جب میری شادی ہو جائے اور بیاہ کے گھر جاؤں تو ایک مرتبہ یہ نورانی مقدس قدم میرے غریب خانے پہ ضرور آئے. عزادارو, تاریخ آپ کے ذہن میں ہتھیلی کے آپ کے سامنے ہتھیلی کی طرح ہے. علی کی بیٹی کہتی ہے, اے ہند ہم تیرے گھر آئیں گے تو مگر تو ہمیں پہچان نہ سکے گی. عزادارو, مولا مجھے طاقت دے دے, میں خود علیل ہوں تو مکمل مصائب آپ تک پہنچا دوں.
ہم آئیں گے تیرے گھر مگر تو پہچان نہ سکے گی. کہتی ہے بی بی اس دن مجھے موت نہ آ جائے جس دن 18 شہزادوں کی بہن میرے غریب خانے پہ آئے. مگر کونین کی ملکہ جانتی تھی سارا منظر. ایک مرتبہ ہند کے سامنے 7 مرتبہ کھڑی ہوئی. کھڑی ہونے کے بعد 7 مرتبہ آگے بڑھی, 7 مرتبہ پیچھے ہٹی اور کہتی ہے ہند جب تیرے دربار میں آؤں اور تو چہرہ دیکھ کے پہچان نہ سکے تو غور سے قدموں کے چلنے کے انداز کو اپنے تحت شعور میں محفوظ کر لے. سمجھ جانا کہ علی کی بیٹی آ گئی. آزادہ رو دن ڈھلتا گیا, رات ہوتی رہی, دن گزرتے گئے. 28 رجب کو نانا کا مدینہ چھوڑا, 2 محرم کو کربلا پہنچے, 7 محرم سے پانی بند ہو گیا, 11 محرم کو زینب عباس بن گئی, 13 محرم کو اسی شہزادی کوفے میں پہنچی جہاں قصاص عورتوں کو قرآن کا درس دیتی تھی. 40 دن کی صحبت برداشت کر کے 1400 میل کا فاصلہ جناب زینب نے شام کے بازار کو عبور کر کے 72 گھنٹے دربار یزید کے سامنے باہر رسیاں بندھا کے کھڑی رہی, پتھروں کی بوچھار ہوتی رہی. خطبہ دے کے زندان شام میں جناب زینب 1-2 دن نہیں 11 مہینے یزید جیسے شرابی کے قید خانے میں قیدی بن کے رہی. جب 40 دن گزر گئے تو اس محل کی ملکہ کا نام ہند ہے جو زینب کی کنیز ہے. اپنے شوہر یزید سے کہتی ہے اے یزید تو نے کنہیں قید میں ڈال دیا ہے؟ اول تو جب سے یہ 40 دن ہو گئے میں نے ایسے قیدی دیکھے نہیں ہیں, اور جب سے یہ قیدی آئے ہیں میں نے دیکھا ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں. اللہ جانے کون 5 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہتا رہتا ہے, جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے, جس کے چہرے پہ تماچوں کے نشان ہے. جب قرآن کی تلاوت کرتی ہے نا تو آسمان پہ چلتے پرندے رک جاتے ہیں. بتا یزید کون ہے؟ یزید کہتا ہے تو میری نیند کیوں خراب کرتی ہے؟ جب صبح ہونا تو خود جا کے قیدیوں سے مل لینا. رات کو گزر چکی, سفیدی صبح نمودار ہوئی, قیدیوں نے عبادت کی. ادھر ہند نماز پڑھنے کے بعد اپنی 70 کنیزوں کو بلایا. سونے چاندی سے سجی ہوئی کرسی زندان خام شام میں رکھی گئی. سید سجاد کہتے ہیں میں اس واقعے کے بعد 40 برس زندہ رہا. میں پڑھ دوں تو میں سوچوں گا کہ میرے آنے کی محنت یہاں سوارت ہو گئی. سجاد کہتے ہیں میری غیرت دار پھوپھی نے کبھی بھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا. 40 برس زندہ رہا. مسافرہ شام نے کچھ فرمائش نہ کی, مگر ایک جملہ ایسا تھا کہ جب میری شہزادی پھوپھی نے کہا نا تو 40 برس مجھے خون کے آنسو رونا پڑا. کہ جب ہند کی سونے چاندی سے سجی کرسی رکھی گئی تو رسی بندے ہاتھ سجاد کی ہتھکڑی پہ رکھ کے کہتی ہے اے سجاد ہم غریبوں سے کون ملنے آ رہا ہے؟ کہ پھوپھی اماں جسے قرآن پڑھاتی تھی نا وہ کنیز ملنے آ رہی ہے, ہند اسماعیل کی ملکہ ہے. بڑی تمنا تھی نا اس کی کہ آپ گھر آئے, آپ اس کے گھر آئیے پھوپھی اماں. سجاد کہتے ہیں اب جو شہزادی نے جملہ کہا ہے مجھے 40 برس تک خون کے آنسو رونا پڑا ہے. سید سجاد سے سیدہ پھوپھی کہتی ہے سجاد میری کنیز ملنے آ رہی ہے. میں نے اس سے بارہا کہا تھا نامحرموں کے سامنے کبھی بغیر چادر کے نہ جانا. ہائے میری کنیز مجھ سے ملنے آ رہی ہے جسے میں نے پردہ سکھایا تھا اور میرے سر پہ چادر بھی نہیں ہے. ہائے سجاد میں مر جاتی شاید اسی منظر کو میر انیس علی اللہ مقامہ نے اپنے مرضیے میں پیش کیا ہے. قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے, دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے. ارے آسماں دور زمین تنگ کدھر جاؤں میں؟ ارے بیبیوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں. روتے رہنا دعائیں مانگنا, بس چند لمحے ہزاروں چند لمحے. مولا تمہاری آوازوں پہ رحم کرے. 40 دن سے زیادہ روتے ہوئے ہو گئے نا آپ کو.
دل پہ ہاتھ رکھو، دل نہیں بھرا مگر رونے سے. عزادارو، ابھی شہزادے میں کنیز میں یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں 70 کنیزوں کے چھرمٹ میں ہند داخل قید خانہ ہوئی. کرسی پہ بیٹھی، زمین پہ قیدی بیٹھے ہوئے ہیں. میں مر جاتا، مصائب نہ پڑھتا اگر اپنی آنکھوں سے کتابوں میں نہ پڑھتا. عزادارو، کرسی پہ ہند بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد ایک قیدی کو دیکھا، 1 گھنٹے تک ہند نے خطبہ دیا. کبھی رسول کی رسالت کی باتیں، کبھی علی کی امامت کا تذکرہ، کبھی حسن کے خلق اخلاق کی باتیں، کبھی سیدہ کی طہارت کا تذکرہ، کبھی قرآن زینب کے پڑھانے کا سلیقہ. 1 گھنٹے بعد جب تھک گئی، ہند کی نگاہ زینب کے کھلے سر پہ پڑی. بی بی کو پہچان نہ سکی. ایک مرتبہ آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہتی ہے، اے بی بی، تجھ جیسے عبادت گزار میں نے بندے زندگی میں نہیں دیکھے، ایسی تلاوت میں نے کبھی نہیں سنی. بی بی، اپنا نام بتا، کیا نام ہے تیرا؟ عزاداروں، میں کہتا ہوں اسی وقت قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ اب قیامت کا انتظار کیوں کرے؟ اس لیے کہ کنیز کرسی پہ بیٹھی ہے، شہزادی خاص پہ بیٹھی ہے. ہم کلام ہو کے کہتی ہے، بی بی بتا تو کون ہے؟ بی بی رونا شروع کر دیتی ہے، فضا ماتم کرنا شروع کرتی ہے. جیسے ہی یہ جملہ کہا عزادارو، ایک مرتبہ ہند نے قیامت کی بات کہی. بی بی نام نہیں بتاتی تو جملہ سنو، میں نے تم جیسے قرآن پڑھنے والے ابھی تک نہیں دیکھے. تمہیں قرآن جس کے سینے پہ نازل ہوا، اس محمد کی اکلوتی بیٹی فاطمہ کے صبر کا واسطہ بتا بی بی تو کون ہے؟ جیسے ہی ماں کا نام سنا، زینب نے آواز دی، میرا نام زینب. کرسی سے نیچے بیٹھ گئی ہند، قریب میں بیٹھ کے ایک جملہ کہتی ہے، بی بی، اس محل کا دستور کنارے پہ رکھتی ہوں، محل کی ملکہ ہوں تو کیا؟ بی بی تو قیدی ہے تو کیا؟ میں تیرے برابر میں اس لیے بیٹھی ہوں کہ میری جان قربان ہو جائے اس نام پہ. ہاں، بی بی بڑا مقدس نام ہے، بی بی بڑی عقیدت ہے اس نام سے. بی بی تیرے گھر والوں نے بڑا پیارا نام رکھا ہے. بی بی میری زندگی قربان تیرے اس نام پہ. بی بی کہاں کی رہنے والی ہے؟ عزادارو، بیویوں میں قرآن مچ گیا. کہتی ہے، بی بی رسول کا واسطہ دے رہی ہوں، وطن بتا. عزادارو، جیسے ہی وطن کا نام کہا، شہزادی بولی، میرا نام زینب ہے، میرا وطن مدینہ ہے. عزادارو، جیسے ہی جملہ سنا، ایک مرتبہ بی بی ہند ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے، اے بی بی قیدی، ہاتھ جوڑ رہی ہوں، اگر نام زینب بتاتی ہے تو وطن مدینہ نہ بتا. وطن مدینہ بتاتی ہے تو نام زینب نہ بتا. وہاں میری شہزادی رہتی ہے. کہا کس محلے کی رہنے والی ہے بی بی؟ کہا میں محلہ بنی ہاشم کی. محلہ بنی ہاشم میں کس گھر کی؟ کہا جب سورج مشرق سے نکلتا ہے تو محمد کے روزے کی پرچھا میرے گھر میں پڑتی ہے. جیسے ہی گھر کا پتہ سمجھی، ایک مرتبہ ہند نے ماتم کر کے کہا، کیا زینب لٹ گئی؟ دو جملے عزادارو ختم کر دی زحمت. کیا زینب لٹ گئی؟ عزادارو، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے مولائیو سوائے غم حسین کے. عزادارو، قدموں پہ سر رکھتی ہے، زینب کو پہچان نہیں سکی. باتوں سے یقین آتا ہے محسنہ ہے، عبادت کا تصور ذہن میں ہے، لہجہ سمجھا سا لگ رہا ہے، مگر یقین نہیں آتا کہ جس کا باز جیسا بھائی ہو. میں نے تو جملہ پڑھ دیا مصائب کا. اس کی چادر کون چھین سکتا ہے؟
اسے دیار غیر میں بغیر چادر کے کون پھرا سکتا ہے؟ اس کے ہاتھوں میں رسیاں کون باندھ سکتا ہے؟ بی بی یقین نہیں آتا مگر بی بی بتا تو کون ہے؟ عزادارو جب ایک مرتبہ بحث کرنے لگی جناب ہند کے سامنے شہزادی زینب کھڑی ہوئی، کھڑی ہونے کے بعد عزادارو 7 مرتبہ آگے بڑھی، 7 مرتبہ پھر پیچھے ہٹی۔ اب جو چلنے کے انداز کو دیکھا ہند سمجھ گئی کہ کوفے میں جب بھی کہتی تھی میں تیرے گھر آؤں گی ہند تو پہچان نہ سکے گی، میرے قدموں کے انداز کو دیکھنا۔ 36 ہجری کی بات یاد آ گئی، ماتم کر کے کہا ہاں یہ تو وہی انداز ہے جو شہزادی زینب کا تھا، جو فاطمہ زہرا کا تھا، جو رسول اللہ کا تھا، جو حضرت علی کا تھا۔ ماتم کر کے کہتی ہے ہند بی بی یہ بچی کون ہے جو قرآن پڑھتی ہے؟ کہا یہ سکینہ، وہ جو سر تیرے دربار میں سجے ہیں، کوئی اکبر کا، کوئی قاسم کا، کوئی عباس کا، کوئی اول محمد کا، کوئی میرا بھیا حسین، ہم کربلا سے لے کر شام تک دیار با دیار ننگے سر پھرائے گئے۔ پالنے والا جتنے حاضرین اس مقدس امام بارگاہ میں جو مانگنے آئے ہیں انہیں قبول فرما لے، جو ہماری بہنیں برادے لے کر آئی ہیں انہیں باب استجابت تک پہنچا دے، ہمارے نوجوان نسل کو شریعت مصطفیٰ کا پابند بنا دے، جو علیل ہیں بصدقہ بیمار کربلا انہیں صحت قابلہ عطا فرما، ہمارے مومنین و مومنات میں اتحاد و اتفاق قائم رکھ۔ پالنے والے جو مقروض ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی اس دولت کا واسطہ جو اسلام پہ صرف ہو گئی ان کے قرض کو ادا فرما دے، حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما دے، جہاں کئی حسین کے ذاکرین علماء کرام مرثی خان نوے خان حضرات ہیں، شورا کرام ہیں، انہیں آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ فرما دے، جو اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما دے، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما دے اور ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر منتظر دھانجی ابن محمود دھانجی اور الحاج محمد حسین علی بھائی دھانجی کی روح پرفتو کو ایصال ثواب فرما دے۔ زینب جگر فگار جہاں سے گزر گئی، زینب جگر فگار جہاں سے گزر گئی۔